صوفیوں کے مزارات پہ ہم نے کیا لینا ہے؟ عمل. اور اقبال نے یہاں بڑا کمال کیا. ملا کی دوڑ، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. ایسیاں ایسیاں تقریراں جناب تے باہر نکل کے پتہ ہی کوئی نہیں کی سنیا تھا. بندہ ایک گاؤں میں آیا عالم، اس نے نا ایک بندے نے کہا چل یار مولوی آیا تھے تقریر سننی ہے. اس نے یورن کرنے کا طریقہ بتایا کہ چھینٹے نہ پڑیں تو ڈب میں ریت باندھ لیا کرو. وہ 6 مہینے بعد پھر آ گیا. اس نے کہا چل مولوی صاحب آئے نے. انہوں نے کہا معاف کر دے ہجے تو ریت چکن دی پریکٹس نہیں ہوئی. یار ایک بات سیکھ لو، اس کو پلے باندھ، ریت کو پلے باندھ لیا نا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہاں بات ملائی ہے. اس نے کہا یار معافی چاہنا میں اج نہیں جا سکتا تقریر سننے واسطے کیونکہ اجے تے پہلی پریکٹس نہیں ہوئی ریت چکن دی کہ میں نے وہ پریکٹس ہو جائے کہ میں ریت نال رکھنی ہے اور میں نے جہاں یورن کرنا ہے وہاں میں نے ریت ڈال لینی ہے. پھر وہاں یورن کرنا ہے کہ چھینٹے نہ پڑے. عذاب قبر ہے چھینٹوں کا، بہت دھیان رکھا کرو. 2 لوگ تھے وہ جن کی قبروں پہ نبی پاک نے وہ سٹک لگائی سبز رنگ کی. یہ سنت ہے نبی پاک کی، پھول ڈالنا اور پتیاں ڈالنا. وہ ہم آپ کی بات تو چھوڑو، کدھر بات نکل جائے گی. آپ کے تو یافور کو، دراز گوشت کو، آپ کے تو گدھے کو بھی پتا کہ نیچے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. آپ کی شان کیا ہوگی؟ اور جب وہ غیب نہیں چھپا آپ سے جو ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے، جس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ 18 سال کم و بیش ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا رسول پاک نے اللہ پاک کو. 18 سال کا عرصہ. معراج شریف کا کتنے سال کا؟ نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں 18 سال. آپ کائنات کی جان ہے. جب آپ کائنات سے نکلے جیسے سوئی کھینچ لی جاتی ہے تو سالوں کائنات بند رہی. 18 سال بعد جب دوبارہ آپ کائنات میں تشریف لائے تو کائنات پھر رواں دواں ہو گئی. 18 سال ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا رب کو. رب نے کہا قرآن میں سورہ نجم میں ما زاغل بصرو وما طغى. سونیا انج تکیائی کہ تکندہ حق ادا کر چھڑے. نہ کھگے گئی تے نہ پیچھے گئی تے نہ حد تو تجاوز کی. سونے انج تکیائی کہ تکندہ حق ادا کر چھڑے. یہ میں نے اس کا پنجابی سا ترجمہ کر دیا، بنے گا یہی. اپنے ذوق کے ساتھ کر دیا. اور پھر ہم اپنے اس درس کی طرف آ جائیں کہ ہم نے سورہ قریش سنی ہے. کیا سنا؟ سورہ قریش. اور یہ لنگر لے لو جو آپ کی زندگیوں میں داخل ہو جاؤ. ہر بات سے ہم نے کوئی بات لینی اور عمل میں ڈالنی ہے کیونکہ ہم صوفی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. مولوی نے تقریر کرنی ہے اور صوفی نے اپنے واقعات سنانے ہیں. دونوں کو علامہ اقبال نے کھینچا ہے. صوفی نے کیا کہنا ہے؟ اپنی کرامتیں. میں فجر مدینے پڑھنا وا، فلاں مکے چ پڑھنا وا، انج ہو گیا اونج ہو گیا. بابا جی نماز نہیں پڑھ دے، میں نیتی ہوئی ہے. تو بلے شاہ دے جتیاں تک تے پہنچ کے وہاں تو پھر کہہ نہیں کہ بلا تیری ہر ویلے تے میری، تیری 5 ویلے تے میری ہر ویلے. پہنچتے صحیح اتھے تو ایویں ٹونگر چاہ کے لگا پھرنا پیا. شریعت داتا صاحب نے فرمایا ظاہر ہے، اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہ تو مجذوب لوگ تھے جو کہہ گئے اور یہ واقعی اس مقام پہ فیض تھے. سچ بولا انہوں نے، سچ بولا. وہ رہتے اس حالت میں تھے. کلندر کے آگے دنیا 2.5 قدم ہوتی ہے. بابا بلے شاہ کلندر تھے. سبحان اللہ. اور 5 وقت کی نماز کلندر کسی بھی جگہ پڑھ لیتا ہے. کہیں فجر ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی عصر، ظہر، ساتھ ہی مغرب، ساتھ ہی عشاء. یہ 5 نمازیں دنیا میں اذانیں رکتی نہیں ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ اذان 1 سیکنڈ کے لیے اذانیں نہیں رکتی. اسی طرح نمازیں بھی نہیں رکتی.